نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. مومن کا، ایمان والے بندے کا جو مرتبہ اور مقام ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اس پر احادیث مبارکہ عرض کی جا رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بھی عجیب شان ہے، اس کے سارے کام خیر ہی خیر ہیں، اس کے سارے کام خیر ہی خیر ہیں. اور یہ بات صرف مومن کے ساتھ ہی مخصوص ہے، ایمان والے بندے کے ساتھ مخصوص ہے، کوئی دوسرا اس خصوصیت میں شریک نہیں ہے. اگر اس کو کوئی نعمت اور خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے خیر و بھلائی کا سبب ہوتا ہے. اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے، تو یہ صبر بھی اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے. یعنی زندگی میں دو قسم کے جو حالات پیش آتے ہیں، خوشگواریاں اور ناگواریاں، اور دونوں قسم کے حالات ایمان والے بندے کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ کے تعلق میں ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور جنت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. کیونکہ یہی دو راستے ہیں کہ شکر کے ذریعے سے اللہ نعمت کی حفاظت کرتا ہے، نعمت میں اللہ ترقی عطا فرماتا ہے. شکر کی برکت سے نعمت زوال سے بچی رہتی ہے، اور شاکر جو ہے، نعمت پہ شکر کرنے والا، وہ عجب اور خود پسندی سے بچا رہتا ہے. کیونکہ اگر انسان کی زندگی میں شکر نہ ہو تو پھر ہر چیز میں، ہر کام میں اس کی نظر اپنے اوپر جاتی ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق، ملاقات فاضلہ، اس میں شکر ایسا خلق عظیم ہے کہ جو ہر قسم کے رذائل کی جڑ کو کاٹتا ہے. تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کی جڑوں کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو وہ شکر ہے کہ انسان شاکر محض ہو جائے. کیونکہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اس کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، اپنے مالک اور خالق پر چلی جاتی ہے. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کو استعمال تو کرے. نعمت کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے ہے. اللہ نے ساری کائنات کو جو بنایا ہے، سجایا ہے، کس کے لیے بنایا؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو مخدوم بنایا، کائنات کو خادم بنایا. لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بنایا. انسان کو جو اللہ نے بنایا وہ اپنے لیے بنایا، اور اس کے مقصد تخلیق کو اللہ نے بیان کر دیا کہ اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے. اسے صرف کوئی کھانے پینے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کوئی دنیا داری کے لیے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. اس کی تخلیق کا مقصد اتنا اعلیٰ تھا، اتنا بلند تھا، اللہ نے وہ تخلیق کا مقصد خود بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی عبدیت اور غلامی کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ الا لیعبدون کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کی تفسیر الا لیعرفون سے کی، یعنی اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور معرفت حاصل کرنے کا جو ایک اہم رکن ہے، رکن اعظم ہے، وہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سوچنا ہے، اور سوچ سوچ کر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جتنی انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، کہتے نا کہ جی اللہ کی جو محبت ہے وہ دل میں ہونی چاہیے، اللہ کا تعلق دل کے اندر ہونا چاہیے، لیکن وہ محبت آئے کس طرح سے؟ کیونکہ محبت کے لیے ہمیشہ معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، پہچان، شناخت۔ ایک انجان آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے مل لیتے ہیں، سرسری طور پر مل لیتے ہیں، کوئی زیادہ توجہ نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں آپ کا فلاں رشتہ دار ہوں یا فلاں دوست ہوں۔ تو جب اس نے اپنی شناخت کرائی تو اس کی معرفت حاصل ہو گئی، اور جب معرفت حاصل ہوئی تو دل میں محبت آ گئی، اب اس کا احترام بڑھ گیا، اس کے ساتھ ایک تعلق سا محسوس ہونے لگا، لیکن کب کہ جب اس کی معرفت حاصل ہوئی۔ تو ہمیشہ محبت جو ہوتی ہے وہ بقدر معرفت ہوتی ہے، تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کہ کھانا میرے سامنے موجود ہے، کائنات کی کتنی توانائیاں حرکت میں آئی ہیں، کتنے انسانوں کی، زمین و آسمان کی، سورج، چاند، ستارے، دریا، کتنی توانائیوں کے بعد، کتنے انسانوں کی توانائیوں کے بعد آج یہ کھانے کا لقمہ میرے سامنے ہے۔ اگر میں خود اکیلا یہ کوشش کرتا تو اکیلا اس کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ نے کائنات کی ایک تقسیم بنائی ہے، ایک نظام کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو کسی کام میں لگایا، کسی کو کسی کام میں لگایا، تاکہ انسانوں کی ضروریات پوری ہوتی رہے۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی کام میں لگا دیا کہ تم سب مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہیں، کائنات کے نظام کو اللہ نے تقسیم کیا، اور انسان ایک دوسرے کا اس معاملے کے اندر محتاج ہے، اور اس میں انسان کے عجب اور خود پسندی کا علاج ہے کہ کل کو سمجھے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، نہیں تو سب کچھ نہیں کر سکتا، تو قدم قدم پر محتاج ہے۔ تو تجھے اپنے مقصد تخلیق کو پہچاننا چاہیے، اور اس تخلیق کے مقصد کو پہچان کر اپنے مالک اور خالق سے جڑنا چاہیے، اور اس کا بڑا اہم ذریعہ جو ہے وہ شکر ہے، اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنا۔ ہر نعمت کے اندر انسان اگر سوچتا جائے، غور کرتا جائے، اور اگر زیادہ دور نہ جائے، صرف اپنی ہستی کے اندر اگر غور کر لے کہ اس چھوٹے سے وجود کے اندر اللہ نے کیا گلکاریاں کی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس پوری دنیا جو ہے، اس دنیا کو اللہ نے عالم اکبر بنایا اور انسان کو عالم اصغر بنایا، کہ ساری کائنات کے جو نمونے ہیں اللہ نے وہ انسان کے اندر جمع کر دیے، ساری ہر چیز کے نمونے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اپنے اندر اگر یہ غور کرے، اپنی تخلیق کے اندر اگر غور کرے کہ کیا انسان کو ایک آنکھ بنا سکتا ہے، ایک کان بنا سکتا ہے، کیا کسی زبان کو، گوشت کے لوتھڑے کو کوئی گویائی دے سکتا ہے؟ اللہ نے کیسی گلکاریاں کی ہیں۔ تو جب اللہ کی نعمتوں میں غور کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جتنی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے، اتنا اتنا اس احسان کو محسوس کرتا جاتا ہے۔ ابھی تو یہ ہے نا کہ معرفت نہیں ہے، بس کھانا سامنے آیا تو کھا لیا، لباس پہن لیا، سواریوں کو برت لیا، اچھے اچھے مکانوں میں رہ لیے، لیکن یہ تو سوچا کہ دیا کس نے ہے، دیا کس نے ہے؟ تو دینے والی ذات کی طرف جب نظر نہیں جاتی تو شکر کہاں سے آئے گا؟ اور اسی طرح جس طرح سے شکر اپنے مالک اور خالق کا ہے، اس کی نعمتوں کا ہے، اسی طرح سے شکر کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان لوگوں کا شکر گزار نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو
لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ یعنی شکر ایسا خلق ہے کہ کسی انسان کی جانب سے اگر آپ کو تھوڑی سی راحت پہنچ رہی ہے، فوراً اسے جزاک اللہ کہنا چاہیے، جزاک اللہ۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ یورپ کے معاشرے میں تو ہمیں دو چیزیں بڑی نظر آتی ہیں، ایک معذرت نظر آتی ہے کہ معمولی بات پہ وہ سوری کرتے ہیں، معذرت پیش کرتے ہیں، اور ایک شکریہ نظر آتا ہے، تھینکس، شکریہ۔ بچے کی زبان پر یہ ہے، اور یہ تربیت ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ معمولی سی کوئی بات ایسی پیش آئے، کسی کو تکلیف پہنچے، فوراً معذرت کرو، سوری کرو، اور اگر کسی کی جانب سے راحت پہنچے تو اسے تھینکس کہو، شکریہ ادا کرو۔ تو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، کہتے جی ان کے اندر یہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ تو کبھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ چیز لی کہاں سے؟ ان کے گھر کی چیز تو نہیں ہے۔ انہوں نے اگر یہ چیز لی ہے تو اسلام سے لی ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ان کے یہاں اگر پہلے کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ان کی پہلے کی زندگی تو جانوروں سے بدتر زندگی تھی۔ یہ تو اسلام کے مطالعے کے بعد انہوں نے اسلام سے چیزوں کو اخذ کیا ہے، اور اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر کوئی کافر ان تعلیمات پہ عمل کرتا ہے اسے دنیا کا فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے نا، ان تعلیمات کا ایک اثر ہے، چاہے آخرت کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان والے بندہ اس لیے فائدے میں ہے کہ اسے دنیا کا فائدہ بھی ملتا ہے، اسے آخرت کا فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن کافر اگر ان تعلیمات پہ عمل کرتا ہے تو اسے دنیا کا فائدہ تو ملتا ہے، اور وہ ان کے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے گھر کی چیز تھی وہ ہم نے چھوڑ دی۔ ہمارے معاشرے میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ انا نظر آتی ہے، میں کسی کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں کسی سے معذرت کیوں کروں، میں، انا، تکبر، بڑائی، کہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کتنا ہی احسان کرے شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارا معاشرہ تنزلی اور پستی کا شکار ہے، اور وہ معاشرہ بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، آج انہوں نے اپنی تجارتوں کے اندر وہ اصول لیے جو ہمارے اسلامی اصول ہیں۔ آپ ذرا یہاں کسی دکان سے سودا خریدیں اور خرید کر پسند نہ آئے تو واپس کرنے چلے جائیں، وہ دکاندار آپ کا سر پھاڑ دے گا، سودا واپس نہیں لے گا، وہ جان کو آ جائے گا، سودا واپس نہیں لے گا۔ لیکن یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر وہ سودا واپس کرنے آئے تو لے لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے جنت کی بشارت دی ہے، واپس لے لو، کیونکہ روزی کا رازق وہ گاہک نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، تو اللہ پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں کا تو نظام ہی الٹا ہے نا، اپنی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے، یا اس معلومات کو ہم لیتے نہیں ہیں کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں تجارت کیسے کرنی چاہیے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ ایک واشنگ مشین خرید کر لائیں، وہ بیچنے والا کہتا ہے جی آپ اسے 1 مہینے استعمال کریں، اور 1 مہینے کے بعد بھی آپ کو پسند نہ آئے، آپ واپس کر کے چاہے پیسے لے جائیں چاہے بدل کے دوسری لے جائیں۔ آپ اندازہ کیجیے۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ اگر کسی چیز کی وارنٹی ہے اور اس وارنٹی کے اندر اگر وہ چیز خراب ہو جائے، بگڑ جائے، آپ ذرا جائیں، وہ 10 چکر کھلائے گا آپ کو، نہیں یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ ارے بھائی کمپنی نے وارنٹی دی ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ وہاں چیزوں کو فوراً بدل دیا جاتا ہے، ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تجارت ترقی پر ہے، ہماری تجارت تنزلی پر ہے۔ وہاں کا تاجر خوشحال ہے، یہاں کا تاجر پریشان ہے۔ کیوں؟ اپنے مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ پریشانی آتی کیوں ہے۔ یاد رکھیے کہ پریشانی حالات سے نہیں آتی، پریشانی انسان کے خیالات سے آتی ہے۔ انسان خود اپنے کو پریشان کرتا ہے، حالات اسے پریشان نہیں کرتے۔ ارے حالات تو وہی ہے جو اللہ نے مقدر کر دیے، وہی حالات ہیں نا، خیالات پریشان کرتے ہیں۔
کہ جب اللہ کی نعمتوں کو سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، اس نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، تو خیال ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے اللہ نے بہت کچھ تجھے دیا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑے نواب تھے اور بہت ان کی جاگیر تھی، ریاست تھی پوری، لیکن نواب صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا معدہ خراب تھا، کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ تو اطباء نے صرف غذا کے لیے اتنا کہا تھا کہ کسی کپڑے میں قیمہ باندھ کر اسے چوس لیا کرو تاکہ اس کا عرق اندر چلا جائے، بس کھا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ نواب صاحب اپنے حویلی کی بالکنی میں بیٹھے تھے تو باہر باغ تھا، دیکھا کہ باغ میں ایک مزدور آیا اور اس مزدور نے آ کر اپنا رومال کھولا اور 3-4 موٹی موٹی روٹیاں نکالی اور بیٹھ کر پتہ نہیں پیاس سے کس چیز سے کھائی، پانی پیا اور وہیں پتھر پہ سر رکھا اور سو گیا۔ اب یہ ہے نعمت کہ اللہ نے اسے صحت کی نعمت دی ہے، چاہے اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن صحت کی جو نعمت ہے مال کی نعمت سے بڑھ کر ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ نواب صاحب اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کوئی مجھ سے سارا مال لے لے، ساری جاگیر لے لے، اور اس مزدور جیسی صحت مجھے مل جائے تو میں اس پہ تیار ہوں۔ کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کبھی اپنی نعمت کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی اپنی نعمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج جس کو دیکھو کہتا ہے جی حالات سے پریشان ہوں، حالات سے پریشان ہوں۔ ارے بھائی آدمی حالات سے پریشان نہیں ہوتا، خیالات سے پریشان ہوتا ہے، خیالات اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ حالات تو اللہ نے جیسے بنائے اور جیسے بھی بنائے جس کے اس میں خیر ہے، لیکن یہ خیالات کو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہیے۔ یہ خیالات پریشان کرتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے احساس کمتری کا شکار ہے کہ جی میرے پاس تو، اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس تو بائک ہے، اور اس کے پاس بائک ہے تو میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، تو احساس کمتری کا شکار۔ ابھی کیا ہے؟ خیال ہے، خیال اسے پریشان کر رہا ہے۔ تو حالات پریشان نہیں کرتے، خیالات پریشان کرتے۔ خیالات کو ہٹا دو، ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، شکر کی توفیق ملے گی۔ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس چپل نہیں تھی، تو دل میں یہ شکوہ ہوا کہ ارے میرے پاس تو چپل بھی نہیں، ننگے پیر ہوں۔ کہا کہ گھر سے باہر نکلا تو گلی کے کونے پر دیکھا، گلی کے سرے پر دیکھا، ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو شکر کی توفیق ملی کہ شکر ہے کہ میرے پاؤں تو ہیں، اس کے بیچارے کے پاؤں نہیں، زمین پر گھسٹ کے چل رہا ہے، تو اللہ نے مجھے پاؤں جیسی نعمت تو دی ہے۔ تو جب آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو اپنی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے محدث اور فقیہ گزرے، فرماتے تھے بڑے مالدار آدمی تھے، بڑی تجارت، بڑے مالدار۔ میں فرماتے ہیں کہ بڑے مالدار لوگوں کی بستی میں رہتا تھا، جیسے شہروں کے اندر آبادیاں ہوتی ہیں نا، کوئی ہائی جنٹری کی آبادی بھی ہوتی ہے، بڑی وہ ایلیٹ کلاس رہتی ہے، مالدار طبقہ۔ تو میں بڑے مالدار طبقے کے لوگوں کے علاقے میں میری رہائش تھی، لیکن جتنا عرصہ میں وہاں پہ رہا میں پریشان رہا کہ میں اگر کوئی قیمتی گھوڑا خریدتا تھا تو میرا پڑوسی اس سے قیمتی گھوڑا لے آتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں کوئی قیمتی لباس پہنتا تھا، میرا پڑوسی اس سے قیمتی لباس بنا لیتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بستی چھوڑ دی، وہ محلہ چھوڑ دیا،
اور متوسط درمیانے طبقے کے جو لوگ تھے اس بستی میں جا کر میں رہنے لگا۔ اب اس کے بعد جب اس بستی میں رہنے لگا تو مجھے اپنی نعمتوں کی قدر ہوئی۔ وہاں تو تکلیف میں رہتا تھا نا، تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ اس کا ایسا گھوڑا کیوں، اس کا ایسا لباس کیوں، میرے سے اچھا کیوں۔ لیکن جب متوسط طبقے کے لوگوں میں رہنے لگا، اس علاقے میں رہنے لگا، تو پھر اپنی نعمتوں کو دیکھتا تھا تو شکر کی توفیق ملتی تھی کہ یا اللہ میرے پاس یہ نعمت ہے تو تیرا شکر ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، خیالات سے اپنے کو پریشان نہ کریں، خیالات کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، ہمیشہ شکر کی توفیق ملے گی۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، میں کیا، میری دینداری کیا۔ ارے بڑے بڑے دیندار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، تو عجب اور خود پسندی سے بچا رہے گا۔ تو ہمیشہ شکر کی عادت۔ تو جو انسان اگر جس سے معمولی سی راحت پہنچے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے اولاد سے پہنچے جزاک اللہ کہو، بیوی سے پہنچے جزاک اللہ کہو۔ یہ نہیں کہ بیوی سے کوئی راحت پہنچی ہے اور پہنچتی ہے لیکن وہاں پہ زبان گنگ ہو جاتی ہے، کیسے بیوی کو جزاک اللہ کہتے، کیسے شکریہ ادا کرے۔ ارے بھائی تمہاری دوست ہے۔ اکثر گھروں کے اندر یہ کوتاہی ہے کہ شوہر کے اندر ایک ایسی انا ہوتی ہے، میں ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے کہ دو لفظ شکریہ کے بیوی کے سامنے نہیں کہتا، جبکہ دنیا جہاں کی راحت اس سے ملتی ہے۔ کھانا تمہیں پکا کے کھلاتی ہے، تمہارا خیال رکھتی ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہاری عزت کی وہ محافظ ہے، ایمان کی وہ محافظ ہے۔ لیکن نہیں، کبھی جزاک اللہ کے الفاظ زبان پہ نہیں آتے کہ جی آپ سے بہت راحت ملی، آپ کا بہت شکریہ، کبھی نہیں کہیں گے۔ کیا چیز ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ انا ہے، میں، بڑائی، اپنے کو کوئی بڑا سمجھتے ہیں، کوئی بڑے درجے کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں برابر ہیں۔ یہ صرف ایک اللہ نے ایک اس کا شوہر کے رتبے کو بلند کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رتبہ اگر اللہ نے اس کا بلند کیا، مرد کو سردار بنایا تو اس کے اندر انا اور میں آ جائے۔ ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور رویہ کیسا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو سب سے زیادہ کائنات میں اللہ کے مشاہدے میں مستغرق رہتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کی عبدیت کا حق ادا کرنے والا نہیں، ساری کائنات میں کوئی نہیں جیسا آپ نے اللہ کی عبدیت کے حق کو ادا کیا ہے۔ کتنے بلند مرتبے والی شخصیت، لیکن عروج سے نزول فرماتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، عروج سے نزول فرماتے ہیں، اہل خانہ کی دلجوئی فرماتے ہیں، گھر کے کام میں حصہ لیتے ہیں، خدمت گھر والوں کی کرتے ہیں، گھر کی جھاڑو بھی لگا لیتے ہیں، کپڑے میں پیبند بھی لگا لیتے ہیں، بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، گھر کے برتن بھی دھو لیتے ہیں، پانی کا مشکیزہ بھی بھر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد کائنات میں اگر کوئی مقدس ترین ہستی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس عروج سے نزول کیسا ہے؟ پتہ چلا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اور یہ اچھا برتاؤ کرنا اس نعمت کا شکر ہے، ورنہ تو پھر ناقدری کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر دلوں میں حجاب ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، کہ جب شوہر کے اندر ایک انا ہے تو پھر وہ حجاب اور رکاوٹ بن جاتا ہے، پھر آپس میں بے تکلفی نہیں ہوتی، اور اس رکاوٹ اور حجاب کا جو اثر ہے وہ بچوں کی تربیت پہ پڑتا ہے کہ بچے نہ ماں سے مانوس نہ باپ سے مانوس، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا۔ بچے کی تربیت تو جب ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے، ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، دونوں میں اتنی بے تکلفی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دل کی بات کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ایسی آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آزادی دی تھی کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا
کہ ایک صحابی وہ غلام تھے، آزاد ہوئے تو ظاہر ہے کہ نکاح ختم ہو گیا، حضرت مغیث، اب وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، تو حضور کے پاس آئے، آپ نے ان کی حالت دیکھی تو ان کی جو اہلیہ تھی اس کو بلایا، کہا جی، اس سے کہا کہ بھئی تم اس سے نکاح کر لو، تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے۔ تو انہوں نے کیا پوچھا کہ آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی، مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی، آپ نے برا نہیں مانا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ یعنی صحابہ کو، ازواج کو آپ نے اتنا بے تکلف کیا تھا، اور آج تو شوہر اور بیوی کے درمیان بے تکلف ہی نہیں، حجاب اور رکاوٹیں ہیں، ایک انا کا بت ہے، وہ انا رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو پھر گھر کا ماحول اچھا کس طرح سے ہو؟ اس لیے اپنی انا کو کبھی رشتوں سے بڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ انا رشتوں سے بڑھ جاتی ہے تو پھر رشتے پامال ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ اس انا کو رشتوں سے چھوٹا رکھنا چاہیے، پھر تو محبت اور پیار کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور اگر انا بڑھ جائے، رشتے چھوٹے ہو جائیں، پھر نفرتیں ہوتی ہیں، پھر دلوں کے اندر دوریاں ہوتی ہیں۔ تو شکر جو ہے وہ اس کا علاج ہے، کہ جہاں شکر اللہ کے لیے ہے وہاں بندوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہمیں شاکرین میں سے بھی کر دے اور اللہ ہمیں صابرین میں سے بھی کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں سے بنا، صابرین بندوں میں سے بنا، خاشعین بندوں میں سے بنا، قانتین میں سے بنا، منیبین بندوں میں سے بنا، یا اللہ آر کو، استکبار کو، تکبر کو، عجب کو، خود پسندی کو یا اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، اچھے اخلاق سے ہمارے ظاہر اور باطن کو آراستہ فرما، یا اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، ناگواریوں پر صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں کی صحیح قدردانی ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ذرے ذرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نعمتوں کے زوال سے، نعمتوں میں قلت اور دقت کے آنے سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری نعمتوں کی حفاظت فرما، نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما، جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ جب وقت آخر آئے، وقت ملاقات آئے، اے اللہ سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، تیری ملاقات کا شوق دل میں ہو، اور یا اللہ تیری رضا کے ساتھ تیری ملاقات ہمیں نصیب ہو، ایمان پر یا اللہ خاتمہ، حسن خاتمہ یا اللہ ہمیں نصیب ہو، یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی، ہر خیر ہمیں عطا فرما،
ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، کبھی کسی کو یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ یہ بارش اور سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی بحالی کا، آباد کاری کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ تو سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے ٹھکانہ ہیں ان کے سروں پہ سائبان عطا فرما، اے اللہ ان کی غذا، لباس، ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں، وبائیں پھوٹ پڑی ہیں، اے اللہ تو شفا کو نازل فرما، وباؤں سے یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، زندگی میں آسانی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے متعلقین، اہل خانہ، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، ہر دکھ کو، غم کو، پریشانی کو دور فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، آر سے، استکبار سے یا اللہ حفاظت فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.